دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عقیدے کی اگر بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے جانے سے قبل عرب کے لوگوں کا بہت ہی برا حال تھا۔ اس سے پہلے والا جو مذہب تھا، یعنی نبی جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس سے پہلے اگر کوئی انسان عیسائیت کی حالت میں مرتا، کرسچن مرتا، تو گویا کہ وہ اس زمانے کا مسلمان تھا، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے جو سچا مذہب تھا وہ کرسچینٹی تھی، وہ کرسچنز تھے جو مسلمان تھے اس زمانے کے۔ اگر کوئی مسلمان اس وقت کا کہلاتا تھا تو وہ کرسچنز تھے، اگر کوئی عیسائیت کی حالت میں مرتا تو گویا کہ وہ جنت میں جاتا تھا۔ لیکن عرب کا اگر ہم ماحول دیکھتے ہیں، مکے کا اگر ہم ماحول دیکھتے ہیں، تو بت پرستی اتنی عام ہو گئی تھی۔ بعض مؤرخین لکھتے ہیں، بعض علماء لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن لحی اس کا نام تھا، کعبے میں مکہ مدینے میں اسی نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ بت پرستی اتنی عام تھی، عقیدے کی اگر بات کریں مکے کے لوگوں کی، تو ہر گھر میں ایک ایک بت تھا، ہر آدمی کا الگ الگ بت تھا، ہر قبیلے والوں کا ایک ایک الگ الگ بت تھا۔ اگر کوئی قبیلے کا سردار ہوتا، قبیلے کا بڑا ہوتا نا، تو وہ اپنے لیے الگ سے ایک بت بنا لیتا اپنے لیے۔ عقادی اعتبار سے عقیدے کی اگر بات کریں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی بھرمار ان کے پاس تھی۔ آپ نے مشہور سنا ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے مکے سے 360 بتوں کو توڑ کر باہر نکالا۔ صرف مکے کے اندر 360، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ہر گھر میں ایک ایک بت تھا۔ میں بعض بتوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو اس کی کثرت کا اندازہ ہو کہ کتنے بت ان کے پاس تھے، کس قدر عقدی اعتبار سے یہ لوگ گرے ہوئے تھے۔ ایک اصاف و نائلہ ایک بت کا نام تھا، یعنی 2 بت تھے یہ۔ ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، ایک کتاب ہے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دکتر جواد علی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جو 2 نام ہے نا، اصاف و نائلہ، یہ انسانی شکل کے بت تھے، یعنی جس طرح انسان کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا، 2 ہاتھ 2 پیر 1 سر، اس طرح یہ بت بنائے گئے تھے اور یہ کعبے کے اندر تھے۔ وجہ کیا اس کی؟ ان دونوں نے، یہ ایک مرد ایک عورت کا نام ہے، اصاف مرد کا نام اور نائلہ عورت کا نام ہے، انہوں نے نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کے اندر برا کام کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کعبے کے اندر ہی ان کو پتھر کی شکل بنا دی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب لوگ بعد میں آئے تو ان کو عبرت کے نام پر باہر لائے اور پھر ان کی عبادت شروع کر دی، ایک بت بن گیا ان کے پاس۔ اللہ نے عبرت کے طور پر ان کو مسخر کر دیا تھا، ان کو ایک جمادات کی شکل دے دی، پتھر ڈھانچہ اللہ نے بنا دیا تھا، مگر عرب کے لوگ عقیدے کے اعتبار سے اتنے گرے ہوئے تھے، معلومات ان کے اتنے خراب تھے کہ وہ ایک پتھر کو بھی جو اللہ نے عذاب کے طور پر ان کو بنایا تھا، اس کو بھی اپنا ایک معبود، اپنا ایک خدا اور اپنا ایک الہ تسلیم کر لیے تھے۔ وہ قیصر ایک نام ہے بت کا، اور عربوں کے ہاں ایک معبود ہے، بہت معروف بت تھا ان کے پاس۔ ذوالخلصہ ایک نام ہے بت کا۔ مکہ اور یمن کے درمیان تبالہ نام ایک علاقہ ہے، وہاں یہ بت پایا جاتا تھا اور وہاں کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ ذوالشراء ایک بت کا نام ہے، قبیلے دوس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان سے متعلق واقعات آگے آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ قبیلے دوس اور قبیلے ازد کے لوگ اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے، اور مشہور و معروف بت آپ نے بارہا سنے ہوں گے، ذوالکفین یا پھر العزى، اللات، اور اسی طرح نصر، یعوق، حبل، یغوث، منات، عزا، یہ سب معروف ان کے پاس بت تھے، بتوں کی بھرمار ان کے پاس تھی۔ اب دیکھیں اردو میں کتاب ہے سیرت انسائکلوپیڈیا ہے سیرت کا، یعنی علماء لکھتے ہیں اب تک کی سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں اردو زبان میں سب سے بہترین یہ کتاب ہے الحمدللہ۔ اس کتاب میں تمام معلومات ہیں، یعنی میں بتانا مقصود یہ ہے کہ بتوں کی بھرمار ان کے پاس تھی، اتنے زیادہ بت یہ رکھتے تھے کہ باہر جائیں تو الگ بت، گھر کے اندر رہیں تو الگ بت، قبیلے کا سردار ہے تو اس کے لیے الگ بت، کعبے کے پاس جائیں تو اس کے لیے الگ بت، سفر پر جا رہے ہیں تو اس کے لیے الگ بت، عیاذاً باللہ اتنے زیادہ بت ان کے پاس تھے۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ خود یہ کہتے ہیں صحابہ جو بعد میں اسلام قبول کیے، زمانے جاہلیت میں ہمارا حال یہ تھا، ابو رجاء العطاردی
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نعبد الحجر، ہوتا یہ تھا کہ ہم ایک پتھر کی عبادت کرتے تھے، فاذا وجدنا حجرا هو اخیر منه القیناه واخذنا الاخر. سبحان اللہ، کتنے گرے ہوئے تھے. دیکھیے جب ایک انسان شرک میں ہوتا ہے تو اللہ کس قدر اس کو ذلیل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ابو رجاء العطاردی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے پاس ایک بت ہوتا تھا، ہمارے ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک بت ہوتا، اور ہم کہیں جا رہے ہوتے، ہم کو اس سے خوبصورت پتھر اگر کوئی نظر آ جاتا نا تو ہم ہمارے بت کو چھوڑ دیتے اور اس کو اپنا خدا بنا لیتے. اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ بت ہیں، مگر اپنا معبود جس کو یہ تسلیم کر رہے ہیں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچے بغیر اس کو رد کر کے دوسری چیز کو اپنا معبود بنا رہے ہیں. سبحان اللہ، کس قدر عجیب و غریب بات ہے نا. سفر پر گئے ہیں، راستے میں خوبصورت پتھر نظر آیا، اپنے پرانے معبود کو چھوڑ دیتے، پھینک دیتے اور نئے پتھر کو لے کر اس کو اپنا خدا، اس کو اپنا معبود تسلیم کر لیتے تھے. صحیح بخاری کی یہ روایت تھی. اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں فتح الباری میں امام قرطبی کے حوالے سے اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان اہل الجاہلیہ، سوچے اتنا افسوس کا مقام ہے کس قدر عقیدے میں یہ لوگ کمزور ہیں اور گرے ہوئے ہیں. ان اہل الجاہلیہ كانوا يعملون الاصنام من كل شيء، یہ لوگ بتوں کو ہر چیز سے بناتے تھے، مٹی سے بناتے، ستو کے آٹے سے بناتے، کھجوروں سے بناتے تھے. ابن حجر یہاں لکھتے ہیں من کل شیء، ہر چیز سے بت بنا لیتے. حتی ان بعضهم عمل صنمه من عجوة، عجوہ کھجور آپ نے دیکھا ہوگا، عجوے کھجور سے انہوں نے اپنے بت کو بنایا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے. اور اس زمانے میں ہم جانتے ہیں غربت کا عالم تھا، لوگ اتنے زیادہ مالدار نہ تھے اور پورا کا پورا عرب صحرا تھا، کھانے پینے کی زیادہ سہولیات وہاں نہیں تھی، اور اپنے ساتھ سفر میں اس بت کو بھی لے کر جاتے. اور جو یہ بت عجوہ کھجور سے بنا ہوا ہے، جب ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی نا تو اس بت سے جو کھجور کا ہے اس کا ہاتھ کبھی نکال لیتے، اس کا پیر نکال لیتے اور وہی کھا لیتے. جس چیز کو اپنا یہ خدا اور اپنا معبود تسلیم کر رہے ہیں، وقت آنے پر اسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگ. امام قرطبی کے حوالے سے ابن حجر نے لکھا ان بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فاكله، جب بھوک لگتی نا سفر میں تو اسی بت کو کھا لیتے جس کو اپنا معبود تسلیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ اس زمانے میں جو کفار تھے نا وہ آج کے کفار سے کہیں گنا بہتر تھے، کیونکہ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. اگر ان سے پوچھے، قرآن بارہا یہ کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر کفار مکہ سے پوچھتے کہ آسمان یہ زمین کس نے بنائے ہیں تو وہ ایک لحظہ سوچے بغیر بھی کہتے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے بنایا ہے. بس اللہ کی معبود، اللہ کو بطور معبود وہ تسلیم نہیں کرتے، مگر یہ وہ جانتے تھے کہ زمین و آسمان، یہ درخت، یہ پوری دنیا اللہ ہی نے بنائی ہے. توحید ربوبیت الگ ہے، توحید الوہیت الگ ہے. بعد میں تفصیل آئے گی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ کلاس میں. تو ان کو جب احساس ہو جاتا کہ بت کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. اور اس زمانے میں ہم جانتے ہیں قبیلہ بہت اس کو زور دیا جاتا تھا کہ میرا قبیلہ، یہ تیرا قبیلہ، یہ میرے قبیلے کا آدمی. جب قبیلے کو اتنا زور اور اتنی اہمیت دی جا رہی ہے تو جو قبیلے کے سردار تھے نا ان کو تو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور ان کا پورا قبیلہ عزت کرتا تھا، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا تھا. ایک صحابی رسول ہیں عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں اسلام قبول کیے. بنو سلمہ قبیلے کے بڑے آدمی تھے، سردار تھے. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، یہ مدینے میں رہتے تھے بنو سلمہ کے قبیلے کے سردار. جب تک یہ ابھی بھی کافر ہی ہیں، ان کے ایک بیٹے ہیں معاذ ابن جموح، معاذ ابن عمرو ابن جموح رضی اللہ عنہ. معاذ ابن جبل یہ الگ صحابی ہیں اور معاذ ان کے ایک بیٹے ہیں. یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں. ایک معاذ بن جبل بھی مسلمان ہو گئے اور دوسرے یہ صحابی جو ہے نا عمرو ابن جموح، ان کے بیٹے معاذ، یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں. نبی مدینہ آ چکے ہیں. جب بھی اسلام ابھی غالب ہو رہا ہے، غالب آ رہا ہے اسلام، لیکن اسلام کی باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. ہمیشہ ایک بت ان کے پاس تھا، کیونکہ قبیلے کے سردار تھے. میں نے بتایا نا قبیلے کے اگر کوئی سردار ہوتا تو وہ اپنی سرداری کے طور پر اپنا ایک بت الگ سے بنا لیتے اور اس کو پاک صاف رکھتے، اس کو عطر لگاتے، اس کو نہلاتے دھلاتے، سب کچھ کرتے تھے، بہت پاک صاف رکھتے تھے. ان کا بھی ایسا ایک بت تھا. اب ان کے بیٹوں نے سوچا، کیونکہ قبیلے کے سردار تھے، اگر ان پر کوئی خروش آئی نا تو پورا قبیلہ سامنے لڑنے کے لیے کھڑ جاتا. اب ان کے بیٹے نے سوچا، ان کے بیٹے کون؟ معاذ.
معاذ ابن عمرو رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل، یہ دونوں پلاننگ کر رہے ہیں، دونوں معاذ مل کر پلاننگ کر رہے ہیں ابھی کہ ابھی ان کو سبق سکھانا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی ہدایت کی اتنی فکر کر رہا ہے، بیٹے مسلمان ہو چکے ہیں، اپنے باپ کی ہدایت کی فکر کرتے ہوئے ایک پلاننگ انہوں نے کی، ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا۔ کیا منصوبہ بندی انہوں نے کی؟ انہوں نے پلان کیا، جب رات میں عمرو جو قبیلے کے سردار ہیں، ابھی بھی کافر ہیں، جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کا جو خاص بت تھا اس کو لیا اور وہاں مدینے میں جہاں لوگ گندگی ڈالتے تھے وہاں لا کر اس بت کو پھینک دیا۔ ان کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ لاچار ہے، بے بس ہے، تم اس سے زیادہ کہیں گنا طاقتور ہو، اور تم اس کی دیکھ بھالی کرتے ہو، اس کو عطر لگاتے ہو، اس کو نہلاتے ہو، دھلاتے ہو، پاک صاف کرتے ہو، اور دیکھو اگر کوئی اس کو گندگی میں ڈال دینا یہ خود اپنے آپ کو پاک کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ یہ بات ان کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلے دن آئے، رات میں آہستہ سے بت کو لیا، دونوں نامی معاذ رضی اللہ عنہ بت کو لیا، اور جہاں مدینے کے لوگ گندگی ڈالتے تھے وہاں پھینک کر چلے گئے۔ صبح ہوئی، عمرو نے دیکھا کہ میرا بت ہی گھر میں نہیں ہے، پورا گھر تلاش کیا، بت کہیں ملنے کا نام ہی نہیں ہے۔ مدینے کی گلیاں انہوں نے پھیری اور آخرکار اس جگہ پر آئے جہاں لوگ گندگی ڈالتے تھے، وہاں دیکھا ان کا بت پڑا ہوا ہے۔ بہت افسوس ہوا، بہت غصہ آیا انہیں۔ وہ کہتے ہیں اما واللہ لو اعلم من فعل هذا بک لاخزینہ، اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، میں اس کو رسوا کروں گا، اس کو سزا دوں گا۔ یہ قبیلے کے سردار تھے، ان کا بہت مقام تھا، بہت طاقت تھی انہیں۔ یہ غصے میں خطاب کر کے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے میں اس کو رسوا کروں گا، بہت کٹھن سزا میں اسے دوں گا۔ وہ لائے بت کو، نہلایا، دھلایا، عطر لگایا، پھر پاک صاف کر کے اپنے گھر میں رکھ دیا۔ دوسری رات ہوئی، پھر سے یہ دونوں صحابی آئے، اس بت کو لیا، پھر سے وہیں ڈال دیا۔ صبح ہوئی، دیکھا کہ پھر سے بت نہیں ہے۔ اب پھر اٹھائے انہوں بت، لائے اپنے گھر، اس کو نہلایا، دھلایا، عطر لگایا، پاک صاف کر کے رکھا۔ اب جب رات ہوئی نا، اپنے بستر پر جانے سے قبل وہ آئے اپنے بت کے پاس، آ کر کہنے لگے ثم جاء بسیفہ فعلقہ، اپنی تلوار لائے، تلوار لا کر اس بت کے گردن میں لٹکا دی، اور لٹکا کر کیا کہا معلوم انہوں نے، عمرو بن جموح نے، کہ انی واللہ ما اعلم من یصنع بک ما ترى، قسم اللہ کی مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو کون تمہارے ساتھ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ راتوں رات تمہیں جا کر گندگی والی جگہ میں ڈال رہا ہے، میں نہیں جانتا۔ اور دیکھو فَإِن كَانَ فِيكَ خَيْرٌ فَامْتَنِعْ، اگر تمہارے اندر کچھ خیر ہے، تمہارے اندر کچھ طاقت ہے، اور اگر تم اپنا دفاع کرنا جانتے ہو تو یہ تلوار میں تمہارے گردن میں لٹکا رہا ہوں، کوئی آئے نا تمہیں اٹھانے کے لیے اس کو مار دینا، اس کو ختم کر دینا۔ اب بت سے کہہ رہے ہیں فَهَذَا السَّيْفُ مَعَكَ، یہ میری تلوار ہے تمہارے ساتھ میں رکھ کر جا رہا ہوں۔ اب 2 راتیں ہو گئیں، 2 راتوں میں انہوں نے ویسے ہی تجربہ کیا، ویسے ہی تجربہ ہوا، 2 راتوں میں بھی ان کا بت گندگی والی جگہ پڑا ہوا تھا۔ اب تیسرے دن انہوں نے کیا کیا اور مضبوط منصوبہ بندی کی۔ رات میں آئے دونوں معاذ رضی اللہ عنہ، معاذین آئے، آ کر اس بت کو لیا اور صرف گندگی والی جگہ میں ڈالا ہی نہیں بلکہ اس کی گردن کاٹ کر اس کی گردن میں ایک مردہ کتے کو لٹکا دیا۔ اب صبح ہوئی، سیدھا دیکھے اپنے کمرے کو آئے، بت کی جگہ پر بت وہاں موجود نہیں ہے، تو فوری وہاں گئے جہاں بت 2 دن سے پڑا ہوا تھا، وہاں آئے اور دیکھا کہ اتنا برا منظر ہے کہ وہ جس کو اپنا خدا اور اپنا معبود تسلیم کر رہے تھے، ایک تو اس کی گردن کٹی ہوئی ہے اور دوسرا مردار کتا اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو میرا معبود اور یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، انہوں نے فوراً مسلمانوں سے گفتگو کی اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ دیکھیں السیرہ النبویہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی سیرہ نبویہ میں یہ واقعہ مذکور ہے، واقعہ صحیح ہے انشاءاللہ۔ یعنی بت ہر قبیلے کا الگ، ہر سردار کا الگ، عقیدے کے اعتبار سے اتنے گرے ہوئے یہ لوگ تھے، اور اتنا ہی نہیں ہر قسم کی برائی میں پائی جاتی تھی۔ ایک میں نے بتائی کہ عقدی اعتبار سے بتوں کی اتنی پرستش ان میں عام تھی کہ ہر فرد کا